ٹھیک ہو گیا. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. شائق عثمانی صاحب, راجہ خالد صاحب ماہر قانون ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یقیناً فیصلہ آپ نے بھی سنا ہوگا, سپریم کورٹ نے 7-3 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی ہیں. اس کے بعد کیا سیاسی منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی, سیاسی منظرنامہ تو ظاہر ہے کوئی سیاستدان بتا سکتا ہے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایوان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور یہ سیٹس ڈیوائیڈ ہوں گی. جن لوگوں کی پارلیمنٹ یا جن پارٹیز کی پارلیمنٹ کے اندر یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر اکثریت ہے وہ اپنے تناسب سے یہ سیٹیں حاصل کر لیں گی. ابھی آپ کا سوال تھا جسٹس شائق عثمانی صاحب سے کہ اس فیصلے میں کیا غلطی تھی, کیا کیا لیکونات تھے, کیا کیا اس کی شارٹ کمنگز تھیں, کیا کیا فلاز تھے, کیا کیا سکم تھے جس کی وجہ سے اسے ٹرن ڈاؤن کیا گیا اور ریویو الو ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری ہے ہماری اور ہماری مکنہ ہے پارلیمنٹ, لیجسلیچر یا ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جسے گورنمنٹ کہتے ہیں, تو ان کے اختیارات کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے الگ الگ واضح کر رکھے ہیں. اب اس فیصلے کے ذریعے آرٹیکل 51 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ 3 دنوں کے اندر کوئی جو آزادانہ طور پہ الیکٹ ہونے والے ممبرز ہیں تو دے میں جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی ود ان 3 days. لیکن یہاں پہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے 15 دن دے دیے, جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ماورائے کانسٹیٹیوشن فیصلہ تھا. پھر یہ ہوا, اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی وہ پارٹی تھی, پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی اس نے اپیل کی انڈر آرٹیکل 185(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ان کی اپیل کو رد کر دیا گیا, مسترد کر دیا گیا. لیکن پی ٹی آئی was neither party before the election commission nor before the Peshawar High Court nor before the Supreme Court of پاکستان. لیکن ایک ریلیف تخلیق کرتے ہوئے انہیں اس میں وہ سیٹس دے دی گئیں. یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کنول شوزب صاحبہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں انہوں نے درخواست دی تھی, اور درخواست ان کی یہ تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی مجھے سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ دی جائے. اب جس طرح کے جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی فرمایا کہ سنی اتحاد کونسل کو اس لیے ریزرو سیٹس نہیں دی جا سکتی تھیں, ایک تو انہوں نے لسٹ فائل نہیں کی تھی, دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی کوئی پارٹی وہ نہیں تھی, نمائندگی نہیں تھی, ریپرزنٹیشن نہیں تھی, لہذا اسے بھی نہیں دی جا سکتی تھی. اب مزید جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے ریویو فائل نہیں کی, فیصلہ ان کے خلاف ہوا, لیکن وہ فیصلہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کے ذریعے پی ٹی آئی کو سیٹس دی گئیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک illogical بات تھی, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے. اور جو مزید اسٹونشنگ اسپیکٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لیا تھا تو انہیں کہا گیا کہ اس فیصلے کے ذریعے جسے آج یہاں پہ سیٹ اسائیڈ کیا گیا, جسے ریویو کیا گیا, کہ آپ 15 دنوں کے اندر پی ٹی آئی جوائن کریں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اوتھ لے کے جس نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر دیا کہ میں فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں, اسے جوائن کر رہا ہوں, تو اسے کہا گیا آپ دوسری پارٹی کو جوائن کریں. آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے تھے جس کی بنیاد پہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلتا, اور کل کوئی بھی پارلیمنٹیرین اٹھ کے جس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا, جس نے ایفیڈیوٹ سوان کر رکھا ہے, وہ دوسری پارٹی کو جوائن کر سکتا تھا. اس میں ایک نہیں کئی طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ لیگل فلاز تھے جس کی وجہ سے اس